جہاں لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہی موٹیویٹڈ لوگ بھی ہیں جو ان مایوسیوں میں سے راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں, جو اسی طرح کی ایک ہوپلیس سچویشن کے اندر کام بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں. جہاں پہ ہم اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بھی ملنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, ان سے جاننا چاہیے کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنی موٹیویشن کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ جو مہمان آج یہاں پہ پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں, ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں پاکستانی نوجوانوں پہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہیں, وہ کیجول ہیں, کیئر لیس ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. لیکن جو میرے ساتھ یہاں پر مہمان ہیں ویری ینگ پیپل, ویری موٹیویٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ہارڈ ورکنگ پیپل, اور جتنی کنٹریبیوشن ان کی ہے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کیونکہ مختلف فورمز پہ ہائی لائٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا ان کا یہاں پہ آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دے دوں. پریزیڈنٹ ہیں یوتھ پارلیمنٹ ایلومنائی ایسوسیشن کی, ڈیفینیٹلی فارمر یوتھ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اور ماڈیولر اسکول سسٹم کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ کیا ہے وہ انہی سے تفصیل سے پوچھیں گے, جس کو ابھی یہ لوگ لانچ کر رہے ہیں. اس کی ٹیم کا ایک بہت انپورٹنٹ حصہ بھی ہیں انم جاوید چیمہ صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ انم فار بینگ ہیئر, پلیزر ٹو ہیو یو. اور ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں ینگ آتھر ہیں, بہت سی 2 کتابیں ان کی آلریڈی مارکیٹ میں ہیں, تیسری کتاب چہرہ چین کا ابھی مارکیٹ میں آنے والی ہے. فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے, اور فاؤنڈر ہیں یوتھ سینٹ آف پاکستان کے. یوتھ سینٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ حنان علی عباسی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حنان تشریف لانے کا, وقت دینے کا. انم کہاں سے آتی ہے موٹیویشن جو میں بات کر رہی تھی؟ باقی جو باتیں ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے, یوتھ سینٹ کے حوالے سے, وہ ساری کریں گے ڈیورنگ دا کورس آف دا پروگرام, لیکن اتنی موٹیویشن کہاں سے آتی ہے کام کرنے کے لیے؟ ایک ہی موٹیویشن ہے, if you love your country and if you want to do something, that's the only motivation that I love Pakistan and I want to do something for my country. لیکن کبھی کبھار نہیں ہوتا کہ ہوتا نا انسان بالکل فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ بس اب میں نہیں کر سکتی, کس قسم کا ماحول ہے, کس قسم کے لوگ ہیں, کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, ہماری اتھارٹیز کام نہیں کرنا چاہتی. اتھارٹیز تو نہیں کام کرنا چاہتی ہیں, بٹ اگر ینگ لوگ بھی نہیں کام کریں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, تاکہ اگر ہر بندہ میرے سے موٹیویٹ ہوتا ہے اور اگر ہر بندہ سامنے آئے گا کام کرنے کے لیے تو پھر تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کام نہیں کر رہا, پھر تو سبھی کام کریں گے. دیٹس ہاؤ یو موٹیویٹ پیپل ایکچولی ایز ویل. تو بالکل ٹھیک ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا, دیٹ از ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائے گا تو ہم سے کوئی شکایت بھی نہیں کرے گا, اور نہ ہی یہ حالات بھی اتنے برے نہیں ہوں گے جو بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حنان, ہے لوگوں کو جنرلی اپنی ذمہ داری کا احساس, لوگوں کو ایونیوز نہیں ملتے, یا زیادہ تر نوجوان ہمارے واقعی ایسے ہیں کہ وہ کیجول ہیں, ان کو واقعی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے؟ دیکھیے یاسمین صاحبہ, وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے کہ رستے تو دشوار ہیں مگر انہی راہوں پہ چلوں حوصلہ بیدار کروں. گو کہ منزل کٹھن ہے, راستہ دشوار ہے, جو سچویشن ہے سوسائٹی کے لیول پہ لوگوں کے سوچنے کے انداز میں وہ پختگی, شاید پختگی ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. جو ایک منزل ہے بے ہنگم ہجوم کو ایک قوم میں بدلنے کا, وہ جذبہ شاید لیڈرز ابھار نہیں سکے, اور اس حوالے سے تھوڑی سی دشواری ضرور ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی ہنگامی صورتحال پاکستان میں آئی, چاہے وہ ارتھ کوئک تھا اور اس کے بعد یہ فلڈ کی سچویشن ہے, اس کے بعد بے مثال جذبات سامنے آئے ہیں لوگوں کے کہ وہ بے ہنگم ہجوم ہی جس سمت گیا ہے ان کے جذبات ابھرے ہیں, اور وہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت ہیں. سے لوگوں نے کہا کہ سیلاب کی سچویشن میں ہم بے ہنگم ہجوم ہی دکھائی دیے, ہم لوگوں میں اس دفعہ وہ جذبہ نہیں دکھائی دیا جو ہمیں زلزلے کے وقت دکھائی دیا تھا. لیکن انفرادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جذبات لوگوں کے تھے. لوگ آپ دیکھیے کنٹریبیوشن کا کہ اتوار انداز بدل گئے. کسی نے جا کے عمران خان صاحب کو جا کے ان کے ریلیف کیمپ میں پیسے دے دیے, کسی نے لوگ موو کیا لوگوں, لیکن جو سب راستے سب قافلے ماضی میں جو زلزلہ زدہ علاقوں کی طرف تھے وہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ بہت بڑے علاقے میں تھا پاکستان, وہ ایک بالکل ٹھیک ہے. مختصر سا اس کا ایریا تھا. پیمانہ جو ہے وہ تباہی کا بہت بڑا ہے. میں یہیں سے بات کا آغاز کروں گی, آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے. اب ٹیک اے شارٹ بریک ہے, ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حنان علی عباسی اور انم جاوید چیمہ میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. حنان کہہ رہے تھے کہ جو ارتھ کوئک میں جذبہ تھا وہ جذبہ ابھی بھی ہے, لیکن کیونکہ تباہی بہت بڑے پیمانے پہ ہے تو شاید آپ اس کو اس طرح سے ایگزیکٹلی کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے کہ جذبہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے. آپ نے بھی فیلڈ میں کام کیا ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے, جو یہ ایلومنائی ایسوسیشن کا پلیٹ فارم ہے, اس سے لوگوں کو پہلے تو مجھے بتائیں کہ جنرلی لوگوں کا کیسے جذبہ دیکھا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. لوگ کرنا چاہتے ہیں, مدد کر رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں. Initially, since the main cities weren't affected, right? جیسے اسلام آباد, لاہور, کراچی میں تھے تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ باقی شہروں میں کتنا زیادہ ہوگا, اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا. بسائز دوسری چیز یہ تھی کہ لائک کہ ارتھ کوئک میں بہت زیادہ جذبہ تھا. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کے اندر اعتماد تھا لوگوں کا. اس دفعہ یہ دیکھا گیا کہ آپ کے صدر تو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کس کو مطلب لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے, حکومت کو نہیں ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت. تو دیر واز اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہ کس کو ہیلپ کریں, کس طرح آگے آئیں. ہر بندہ اکیلا تو اٹھ کے نہیں نکل سکتا.
تو ایک آرگنائزیشن ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو آ کے کوئی help مطلب ایک کرتا. لیڈر لیس ایک لیڈر لیس قوم تھی, تو اس لیے بھی ایک وجہ تھی کہ اتنا زیادہ جذبہ لوگوں میں نہیں تھا. ہر بندہ چاہ رہا تھا بٹ ڈائریکشن نہیں تھی شاید. بالکل. تو اس کے لیے when I thought about it, I just thought کہ اگر میں بھی کچھ نہیں کرتی نا, if I sit back there as well, تو میرے میں اور ان باقی کسی میں فرق شاید کوئی نہیں رہے گا کہ اگر میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی and I'm not doing anything as well. پھر جب میں نے شروع کیا تو I started with my friends اور فیملی, اور پھر اسی طریقے سے یوتھ پارلیمنٹ کے باقی ممبرز نے بھی اپنی فرینڈس فیملی, تو everyone wanted to do it. سب نے almost everybody helped us. Like مطلب یعنی کہ لوگ جو ہے وہ ایک ریلائبل پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں بیسکلی exactly. لوگ ایک ریلائبل پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا حنان, آپ کو ایز این آتھر لوگ جانتے ہیں, ایز اے فارمر یوتھ پارلیمنٹیرین انفارمیشن منسٹر لوگ جانتے ہیں, ایز اے کالمسٹ لوگ جانتے ہیں, آپ لکھتے ہیں. یہ فاؤنڈر یوتھ ممبر لوگوں نے پہلی دفعہ, یوتھ سینٹ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا. یوتھ سینٹ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی نوجوان نسل کا ایک علامتی قانون ساز ادارہ ہم نے تشکیل دیا ہے. اس کی بنیاد میں اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو بنیادی طور پہ نوجوان نسل میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے اتحاد کی, ان کے سر جوڑ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ پاکستان میں یوتھ کے لیے نہیں تھی. اور جو ٹاپ کے اچیورز تھے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 35 پورے پاکستان میں سے ان کو منتخب کیا جائے. ہم نے نیوز پیپرز میں ایڈ بھی چلائے ہیں اور ڈفرینٹ میڈیا گروپس پہ بھی جا رہے ہیں. اور پورے ملک سے جو لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے بچے ہیں, جو ویژنری ہیں, جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے, ان کا ایک تصور ہے ترقی کا حوالے سے ان کے ذہن میں, ان سب کو ہم اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم 35 رکنی یوتھ سینٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور 35 ہی اس کے ڈپٹی یوتھ سینیٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کی تشکیل میں ہم جو اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہم نے اہمیت دی ہے, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان کے سفارت خانے موجود ہیں وہاں پہ ہم نے یوتھ ایمبیسڈر جو ہے وہ اپنے تعینات کیے ہیں. اور وہ جو سفراء ہوں گے نوجوان نسل کے, جو پاکستان کے یوتھ سینٹ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے, وہ کوشش کریں گے کہ جو تصورات ہم یہاں ترقی کے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو وہاں سے سپورٹ کر سکیں, ان کی معاونت کر سکیں, وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کر سکیں. اس حوالے سے امریکہ میں, برطانیہ میں, ملیشیا میں اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں, سعودی عرب میں خاص طور پہ, اس میں ہمارے سفراء جو ہے موجود ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. یوتھ سینٹ بیسیکلی اس کو ہم نے انشاءاللہ 15 اکتوبر تک ہم اس کو فائنل کر لیں گے. اس کے جو یوتھ سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب فائنل کر لیں گے. تب تک کوئی بھی شخص جو پاکستانی شہریت کامل ہو اور اس کی غیر معمولی کارکردگی ہو, فرض کریں اس نے یونیورسٹی میں کوئی پوزیشن لی ہو, یا کوئی بھی اس کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہو بہتری کا اور وہ کوئی عمل بھی اس کے پس منظر میں ہو, تو وہ ضرور آئے. ہماری ویب سائٹ ہے www.youthsenate.org, اس کے ذریعے ہمارا فارم ہے اور وہ لوگ ابھی تک کیا ہے لوگوں کا جو ایک رسپانس ہوتا ہے وہ کیسا ہے ابھی تک؟ جی حیران کن رسپانس ہے. آپ یہ کہیں کہ 650 لوگ تقریباً اپلائی کر چکے ہیں, ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں جی پاکستان بھر سے. اور اس میں سے ہم نے ایک ایڈوائزری بورڈ تشکیل دیا ہے جو سینئر پارلیمنٹیرین اور بیوروکریٹس پہ مشتمل ہے. وہ ڈیسائیڈ یہ کریں گے کہ اس میں سے کس کارکردگی کے عامل لوگوں کو اولیت دی جائے. اور اس میں خاص طور پہ اس میں جغرافیائی خوبصورتی بھی ہے کہ پاکستان بھر سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈویژن کی سطح پہ ایک ایک شخص کو لیا جائے اور ان کو پاکستان میں وہ تاکہ اپنی اپنی کنسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کر سکیں اور ایک خوبصورت چہرہ جو ڈیفینیٹلی جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کو جو یوتھ دیکھے گی سنے گی تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. حنان علی عباسی اور انم جاوید چیمہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے حنان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یوتھ سینٹ آف پاکستان کا کانسیپٹ بیسکلی کیا ہے. انم تھوڑا سا جس سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا اور جو میرا آج بیسک ایریا آف فوکس تھا, یہ جو ماڈولر سکولز ہیں کے پروجیکٹ کے حوالے سے جو مجھے حنان نے تھوڑا سا بتایا تھا, تھوڑا سا ویورز کو آپ بتاؤ کہ یہ واٹ از دس پروجیکٹ آل اباؤٹ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ تقریباً 3 لاکھ روپے کے اندر جو ہے نا ایک 50 اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ایک اسکول بنائیں گے, جو کہ ایک ماڈیولر اسکول مطلب ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری مینوفیکچرڈ اسکول ہوگا. بیسیکلی ایک کہ پری فیبریکیٹڈ ہوئے گا. ہم اس کو مطلب وہ دیواروں سے اس طرح کا نہیں ہوگا کہ فیکٹری سے بن کے ہم اس کو پورٹیبل ہوتا ہی ہے.